اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 نووی کی آج حدیث نمبر 25 ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری سے روایت ہے، چند صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اہل ثروت یعنی مالدار لوگ تو اجر و ثواب میں سبقت لے گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا، تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے کہ اگر وہ حرام جگہ استعمال کرتے ہوئے ایسا کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ تو اس طرح حلال کرنے پر اس کو اجر ملے گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی بہت سی صورتیں بیان فرمائی، اور اس میں ایک بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپس میں کبھی اس چیز کا مقابلہ نہیں نظر آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا مال ہے اور انہوں نے اس سے کیا کچھ خرید لیا، ہمارے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس چیز پر رش کیا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بہت سا سونا اور سامان تھا، سامان تجارت، بہت مالدار تھے، لیکن لوگوں نے ان کے مال کی اس وجہ سے حرص نہیں کی کہ ان کے پاس دنیا کا کتنا کچھ ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز پر جب بھی رش کرتے تھے کہ وہ ہمارے سے زیادہ جب صدقہ کرتے ہیں تو اجر میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں یہ اصول ہے کہ ہم جب بھی دنیا کے مال و دولت کی طرف دیکھیں، خوبصورتی کی طرف، کیونکہ خلق اور مال کا حدیث میں خاص طور پر ذکر ہے۔ خلق سے مراد انسان کی خلقت ہے، اس کی خوبصورتی، یا جسمانی طور پر کوئی بھی اس میں اللہ رب العزت نے خاص کمال رکھا، یا اس کو اللہ رب العزت نے رنگ ایسا عطا کیا جو ڈارک ہے، یہ اللہ کی حکمت سے ہی ہوتا ہے، یا اس کے جسم میں کوئی معذوری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مال اور خلقت میں یعنی کہ جو انسان ارد گرد دیکھتا ہے اس میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اور اس طرح سے ممکن ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اگر اوپر والوں کی طرف دیکھتے رہیں نا، اچھا فلاں کے پاس تو اتنے کپڑے ہیں، میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں، ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، میرے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزر گئی اور مجھے یہ سب کچھ نہیں ملا، تو انسان ناشکری پر اتر آئے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کمپنی کا حکم دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ مسکین قسم کے لوگ تھے۔ اور مکہ میں حضرت بلال تھے، اور وہ جو نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کے کہنے پر یہ چاہا کہ اگر ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے تو شاید قریش والے آ کر بات سن لیں، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک محفل ہے اور وہ بیچارے غلام قسم کے لوگ تھے، نابینا بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد حضرت بلال بالکل وہ حبشی تھے، ان کا بہت زیادہ کالا رنگ تھا، پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت خباب تھے، ایسے یعنی کہ نادار قسم کے صحابہ، تو ظاہری بات ہے کہ اچھے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کا بھی اثر ہوتا تھا۔ یعنی کہ جو آپ دیکھیں کہ ایک آتا ہے ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ ہے، اس نے ایسے بہترین کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے سب کچھ خوشبو استعمال کی ہوئی ہے اور سب کچھ ایک، تو اس چیز کا اثر ہی الگ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی ایک شان ہی الگ ہوتی ہے۔ تو ایک بیچارہ اس طرح سے اس کے پاس نہ صحیح طرح سے اپنے آپ کو صاف رکھنے کا سامان ہے، یعنی کہ پاک صاف ہونا ایک الگ چیز ہے، یعنی کہ ہر روز نئے کپڑے اور خوشبو اور اس طرح سے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ فرق ہوتا ہے ان میں۔
تو وہ لوگ جو مکہ کے سردار اور کفار تھے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، تو اگر یہ چلے جائیں تو شاید ہم آ کر آپ کی بات سن لیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ ہماری محفل میں نہ بیٹھیں تو شاید وہ لوگ آ کر بات سن لیں۔ اور اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھا تھا، اس سے آپ اس کو دین کی بات بتا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، اور وہ نابینا تھے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ نابینا شخص جو ہے اس کو ظاہری باتیں پکڑ کر لایا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اونچی اونچی بات کرتا، شور کرتا آ رہا ہو یا کسی طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی، اور آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے نہ آتے تو شاید یہ شخص بات سن لیتا، تو ان کے آنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ جو کو کافر ہے، سردار ہے، یہ بات سن رہا ہے تو یہ شاید اب نہ سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ دیکھیں کہ ایک بندہ ایسی فیلنگ میں آ جاتا ہے نا کہ ماتھے پر بل آ جاتے ہیں، اس طرح سے ہوا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حب المساکین مانگا کرتے تھے کہ میں مساکین سے محبت کروں، نفرت نہ کروں ان سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل آ گئے۔ سورہ عبس نازل ہوئی، اور وہ یہی ہے کہ عبس وتولی، آپ کے ماتھے پر بل آ گئے اور آپ نے کچھ بے روحی کی اس بات پر کہ ایک نابینا آیا۔ تو آپ کو کیا معلوم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کس طرح سے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور آپ اس کی فکر نہیں کر رہے، تو جو منہ پھیرتا ہے اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ان کو اگر ہدایت آنی ہوئی تو خود ہی آ جائے گی، یہ خود سوچیں اور ایمان لے آئیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ہاں ان کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، خواہ دنیا میں وہ کیسے بھی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے کہ ان کا انتہائی رنگ کالا ہے، بالکل کالا سیاہ رنگ، اور یہ ان کے گال کی ہڈیاں جو تھیں ابری ہوئی تھیں، اور اس طرح سے یہاں سے چپکا ہوا منہ، گھنگریالے بال، مطلب جیسے ایک عام سلکی اسموتھ بال ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں، غلام تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز مجھ سے آگے آ رہی ہے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جاتا ہے سواری کی مہار پکڑ کر پہلے جنت میں ان کا قدم آئے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کے بدلے میں جو ابو لہب تھا، اتنا گورا اور سفید سرخ اس کا رنگ تھا کہ اس کے گورے اور پنک کلر کی وجہ سے اس کو لہب کہا، ابو لہب کہا جاتا تھا، کہ ایسے جیسے کہ انگارے چمک رہے خوبصورت ہوتے ہیں اس طرح سے اس کا کلر گلو کرتا تھا، انتہائی خوبصورت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی خیر تھا، آپ کا خون تھا، لیکن یہ سب چیزیں اس کے کچھ کام نہ آئی کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اور کہا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اور وہ اب سیصلی نارا ذات لہب، اب اگر اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا نا تو وہ لہب والی آگ میں داخل ہوگا، انگاروں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہ چیزیں انسان کے کچھ کام نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں کس چیز کی اہمیت ہے؟ انسان کے دل کی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، دل کیسا ہے، دل صاف ہے، عمل اچھے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملات صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ لیکن صحابہ کرام آپس میں اگر مقابلہ کرتے تھے تو کس چیز کا؟ کہ انہوں نے نیکیاں کتنی زیادہ کر لی ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کے پاس کتنا زیادہ ہے، مال کتنا زیادہ ہے، کسی نے کپڑے کتنے لے لیے، گھر کتنے لے لیے، دکانیں کتنی لے لیں، کسی کے پاس سونے چاندی کے کتنے سکے پڑے ہوئے ہیں، کتنے اس کے برتن بھرے ہوئے ہیں سونے چاندی کے سکوں سے، یہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ انہوں نے خرچ زیادہ کر لیا ہے۔ اچھا نمازیں بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، روزے بھی ہماری طرح رکھتے ہیں، لیکن صدقہ زیادہ کرنے کی وجہ سے ان کا اجر زیادہ ہو جائے گا، ہمارا نہیں ہوگا۔ تو ایک آپ اس میں جذبہ دیکھیں صحابہ کرام کا کہ جو وہ نیکیوں میں کرتے تھے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا فاستبقوا الخیرات، مسابقت کرنی ہے، یعنی کہ مقابلہ نیکیوں میں، نیکیوں میں مقابلہ، کیونکہ اگر نیکیوں میں انسان اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے گا تو کہے گا اچھا شکر ہے میں نے تو 2 نمازیں پڑھ لی ہیں، یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے، میں نے تو چلو 2 بھی پڑھ لی ہیں۔ تو یہ اوپر والے کی طرف دیکھا گیا کہ اچھا بالکل فلاں 5 نمازوں کا پابند ہے، اس کا مطلب ہے میرے میں کمی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی صلاحیتوں میں اور نیک اعمال میں ہمیں نیچے والے کی بجائے اوپر والے کی طرف دیکھنا چاہیے، اچھا فلاں نے مجھ سے زیادہ کر لیا، فلاں نے زیادہ کر لیا مجھ سے، مقابلہ ہونا چاہیے اس چیز کا، اس نے اتنے روزے رکھے میں اتنے رکھ لوں۔
دو دوست تھے، ایک دفعہ وہ اکٹھے ایمان لائے اور ایک جیسا عمل کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ عمل کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک پہلے شہید ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد دوسرے شہید ہوئے، یا شاید نہیں، وہ ویسے وفات پا گئے جو دوسرے والے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کتنا ہی اچھا ہوتا یہ بھی کچھ عرصہ پہلے شہید ہو جاتا، اور دونوں اکٹھے ایمان لائے تھے اور اکٹھے زندگی گزارتے رہے، اکٹھے شہید ہو جاتے، تو یہ ویسے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یہ جو بعد والا ہے اس نے اتنی اتنی نمازیں پڑھی، ہر روز اتنی اتنی رکعتیں پڑھی، اور اس میں اتنا کچھ، اس کا اجر اور شہید کا اجر برابر نہیں ہے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی بھی ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ ہوگی تو بے شک اس چیز کا اجر زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، مال و دولت میں مقابلے کی بجائے ہم کس چیز میں مقابلہ کریں؟ ہم نیکیوں میں مقابلہ کریں۔ اب اگلی چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے، چلیں حسب توفیق جتنا بھی کر لیا، اس کے بعد پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان کو ایک ایک دفعہ پڑھنا صدقہ ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا نام کتنا عظیم ترین صدقہ ہوگا۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں، آپ ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ایسے جگہ پر ہوتے ہیں کہ آپ صدقہ نہیں دے سکتے، تو آپ یہ کلمات پڑھیں، آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، اور یہ صدقے کے لیے بہت عظیم چیز ہے۔ اور پھر انہی کلمات کے علاوہ کیا کیا اور صدقہ ہے؟ نیکی کا حکم دینا، آپ کسی کو کوئی بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں یا کسی برائی سے منع کرتے ہیں، یہ بھی صدقے میں آئے گا۔ اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کا فرمایا، حدیث میں اس چیز کا ذکر کیا گیا، تو یہ کیا ہے کہ جو انسان جو بھی حلال کام کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے لیے اجر ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، اگر حرام پہ اللہ نے گناہ رکھا ہے نا، تو پھر حلال پر اجر بھی رکھا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے یہی حیرت سے پوچھا کہ ہم تو اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، اللہ کے حکم پر حلال کرتے ہو، لہٰذا اس وجہ سے اجر ملے گا۔ تو اگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حرام راستوں پہ چلتا ہے، حرام ریلیشن ہوتے ہیں، ان پر اگر گناہ ہے تو حلال میں ثواب بھی ہے، حالانکہ اس چیز کو ثواب سمجھا نہیں جاتا، جبکہ یہ بھی اجر و ثواب کی اور اللہ کے ہاں یہ صدقے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ حرام چیزیں جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز پر اجر ملے گا، کوئی بھی ایسی حرام چیزیں۔